بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا، فاطمہ نے کہا۔ عمران بلازری کا خون کھولنے لگا۔ وہ کچھ بھی نہ بولا اور چل پڑا۔ راج محل کے احاطے میں جا کر وہ اسی کمرے میں گیا جہاں غزنی کے دو قیدی نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو رکھا گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے سنایا جا چکا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے۔ کمرہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے کے باہر اور عقب میں 2-4 سنتری موجود رہتے تھے۔ چونکہ راجہ جے پال ان سے راز کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے انہیں قیدیوں کی طرح زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں نہیں رکھا تھا۔ ان کی خاطر تواضع کا ایسا نظام تھا جیسے شاہی مہمانوں کا ہوتا ہے، ان کے مطالبے پر کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کوئی مسلمان کرے۔ یہ انتظام عمران بلازری کے ہاتھ میں تھا۔ عمران بلازری ان کے فرار کا بندوبست بھی کر رہا تھا۔ دشواری صرف یہ تھی کہ وہاں سنتری موجود رہتے تھے۔ عمران غزنی کے ان 2 قیدیوں سے کہتا رہتا تھا کہ وہ راجہ کو جھوٹ موٹ راز کی باتیں بتا کر اس کا اتنا اعتماد حاصل کر لیں کہ وہ ان کے کمرے کے پہرے سے سنتریوں کو ہٹا دے۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی نے سوچ لیا تھا کہ وہ راجہ جے پال کو کیا بتائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ وہ راجہ کو پیشکش کریں کہ دونوں اس کی فوج میں رہیں گے اور پوری مہارت اور وفاداری سے اس کی فوج کو غزنی کی فوجی قیادت کی جنگی چالوں کے مطابق ٹریننگ دیں گے۔ اس طرح فرار کی صورت پیدا ہو سکتی تھی، مگر راجہ جے پال لاہور سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ نئی فوج تیار کر رہا تھا اور پڑوسی ریاستوں سے بھی فوج اکٹھی کرتا پھر رہا تھا۔ اسے غزنی پر حملہ کرنا تھا۔ اس روز عمران بلازری غزنی کے دونوں قیدیوں کے کمرے میں گیا تو بھی اس نے دونوں پر زور دیا کہ وہ راجہ کو گمراہ کریں اور اس کے منظور نظر بن جائیں۔ وہ جس وقت ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس وقت اس کی محبت پر موت جھپٹ رہی تھی۔ رات فاطمہ نے پورا انتظام کر دیا تھا۔ رشی اپنے گھر میں تھی۔ گھر میں تمام افراد موجود تھے۔ انہیں سنگ اور گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ گلی میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی دمک دمک بھی سنائی دی۔ بچوں کا شور و غل بھی سنائی دیا۔ رشی بھی بچی ہی تھی۔ وہ بھی تماشا دیکھنے باہر کو دوڑی۔ گلی میں ایک جلوس آ رہا تھا جس کے آگے آگے بڑے مندر کا بڑا پنڈت تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک گھنٹی تھی جو وہ بجاتا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 4-5 پنڈت اور ان کے بالکے تھے۔ وہ سنگ اور گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک خوشنما پالکی تھی جو 4 آدمیوں نے اٹھا رکھی تھی۔ پنڈت بھجن گنگناتے آ رہے تھے۔ ان کے جلوس کے پیچھے تماشائیوں کا جلوس تھا۔ رشی اپنے دروازے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بڑا پنڈت اس کے قریب آ رکا اور اس کا نام پوچھا۔ تب رشی پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور اسے یاد آیا کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی نے اسے پنڈتوں کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام نہ بتایا۔ اس کا نام رشی ہے، جانے یہ کس کی آواز تھی۔ رشی کی ماں، اس کا باپ اور بھائی بھی باہر آ گئے تھے۔ رشی پیچھے ہٹنے لگی۔ پنڈت کے چہرے پر حیرت اور مسرت کا تاثر تھا۔ رشی اس کے تصوروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اندرا دیوی نے اس کو مانگا ہے، پنڈت نے کہا۔ نہیں مہاراج، رشی کی ماں چلاتی ہوئی آگے آئی اور پنڈت اور اپنی بیٹی کے درمیان کھڑی ہو کر بولی، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ رشی اپنے دروازے کی طرف پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک پنڈت نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ بڑے پنڈت نے پالکی آگے لانے کو کہا۔ پالکی آگے لا کر رکھ دی گئی۔ یہ حکم دیوی کا بھی ہے، راجہ کا بھی، بڑے پنڈت نے کہا۔ اندرا دیوی نے جس کنواری کنیا کو مانگا ہے، وہ جس گھر میں رہی، اس گھر پر تمام دیوی دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا۔ اسے جس ماں نے جنم دیا ہے، وہ ماں کوڑی ہو کر آبادیوں سے دھتکاری جائے گی۔ یہ بیٹی تمہاری نہیں، یہ دیوی کی امانت ہے، ہم اسے لے جا رہے ہیں۔ رشی کو گھسیٹ کر پالکی میں دھکیلا جا رہا تھا اور وہ روتی چلاتی اور آزاد ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ پنڈتوں کے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی نے رومال جتنا ایک کپڑا رشی کی ناک اور منہ پر رکھ کر ہاتھ دبایا۔ رشی تڑپی اور فوراً ہی اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کا سر ڈولنے لگا۔ اسے پالکی میں ڈال دیا گیا۔ پھر جس طرح یہ جلوس شنکھ اور گھنٹیاں بجاتا آیا تھا، اسی طرح واپس چلا گیا۔ محلے کے لوگ رشی کے ماں باپ کو مبارک دینے لگے کہ دیوی نے ان کی بیٹی کی قربانی قبول کی ہے۔ مذہب کے کٹر پیروکار رشی کے ماں باپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر جن کی اتنی پیاری بیٹی کو پنڈت ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، ان کے دلوں کا حال کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے کانوں میں ابھی اس بیٹی کی چیخیں گونج رہی تھی جسے چند ہی دن پہلے اس کے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا تھا۔ شام کے بعد عمران بلازری گھر آیا تو تھوڑی ہی دیر بعد جگ موہن آ گیا۔
وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ رشی کو پنڈت لے گئے ہیں۔ بلادری کو تو جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ جگ موہن نے بتایا کہ پنڈتوں کو کسی نے بتایا ہوگا کہ رشی مندر میں نہیں جاتی اور یہی لڑکی قربانی کے لیے موزوں ہے۔ تم معلوم کر سکتے ہو کہ اسے کہاں رکھیں گے؟ عمران بلادری نے پوچھا۔ اور اس کی جان کی قربانی کب دیں گے؟ معلوم کرو جگ موہن، میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اسے بڑے مندر میں ہی لے گئے ہوں گے، جگ موہن نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ انسان کی قربانی یوں ہی نہیں دی جاتی کہ کسی کو پکڑا اور اسے مار ڈالا۔ اسے بہت دن پنڈت اپنے پاس رکھتے ہیں، اسے پاک کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور معلوم نہیں اس پر کیا عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، مگر تم اسے بچا نہیں سکو گے۔ اگر بچا لاؤ گے تو ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکیں گے، اسے پھر لے جائیں گے، اور ہمارے ساتھ تمہارے لیے بھی مصیبت آ جائے گی۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ ذرا سنبھلا تو بولا، میں اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے مذہب سے گن آنے لگی ہے۔ تمہارے مذہب میں گن کے سوا ہے ہی کیا؟ عمران بلادری نے کہا۔ اپنی مذہبی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو، بھگوت گیتا، رامائن اور مہابھارت پڑھو۔ یہ جنسیت اور بربریت سے بھری پڑی ہیں۔ ان میں عہد شکنی اور دھوکہ دہی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ دیویاں اور دیوتا جنسی اختلاط کرتے دکھائے گئے ہیں۔ ان کتابوں میں ایک سے ایک شرمناک بات لکھی ہے۔ عورتوں اور بچوں کے قتل کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر تمہاری بہن کو فوراً قتل کر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ جب تک زندہ رہے گی پنڈت اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جگ موہن کی آنکھیں ٹھہر گئی، اس کا چہرہ لال ہوتا گیا۔ تم اپنے پتھر کے خداؤں سے ڈرتے ہو، عمران بلادری نے کہا۔ تم ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہو۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں۔ میں تمہاری دیویوں اور دیوتاؤں سے تمہاری بہن چھین لاؤں گا۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو تمہاری بہن بھی اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ کہاں؟ یہ اس وقت بتاؤں گا، عمران بلادری نے کہا، لیکن تم دونوں کو میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ مجھے منظور ہے، جگ موہن نے کہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم ہم دونوں کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور رشی تمہاری بیوی ہوگی۔ لیکن میں رشی کو اس لالچ پر نہیں بچاؤں گا کہ اسے اپنی بیوی بناؤں گا، عمران بلادری نے کہا۔ میں تمہارے دیوتاؤں کو شکست دینا چاہتا ہوں۔ میں بھیڑیوں کے منہ سے شکار چھیننے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ اس کی خاطر میں جان دینے کو تیار ہوں۔ میں تمہارے راجا کو بتاؤں گا کہ پتھر کے خدا، مسلمان کے سچے خدا کے سامنے بے جان پتھر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تم چلے جاؤ جگ موہن، آرام کی نیند سو جاؤ۔ جگ موہن چلا گیا۔ عمران بلادری کی جذباتی کیفیت آگ کی مانند تھی، جیسے اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ پہلے وہ غزنی کے 2 جنگی قیدیوں کو فرار کرانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ ان کے فرار کو وہ صرف اس لیے ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ قید سے نکل جائیں، بلکہ اس لیے کہ راجا جے پال ان کی خاطر و مدارت مہمانوں کی طرح کر رہا تھا۔ بلادری کو 1-2 دنوں سے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ اوریزی اور بلخی جوان ہیں اور راج محل میں ایسی ایسی خوبصورت اور شوخ لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک بھی ان دونوں کے کمرے میں داخل کر دی گئی تو دونوں اپنے ملک اور اپنے مذہب کو بھول جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ راجا کی فوج کے ہو کے رہ جائیں گے اور غزنی کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ عمران بلادری ان کے فرار کے لیے پریشان ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی رشی کا فرار بھی اس کے کندھوں پر آ پڑا۔ وہ رشی کو دل میں بسا چکا تھا۔ اس طرح یہ اس کے لیے ذاتی جذبات کا مسئلہ بن گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چیلنج بنا لیا، جیسے ہندوؤں کے دیوتاؤں نے مسلمانوں کے خدا کو للکارا ہو، اس طرح اسے اس نے مذہب کا معاملہ بنا لیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، حتیٰ کہ اس کا دماغ تھک گیا۔ اس نے اوپر دیکھا اور اس جذباتی کیفیت میں اسے ایسے لگا جیسے چھت میں ایک ستارہ چمکا ہو۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی زبان اپنے آپ چل پڑی۔ خدائے ذوالجلال، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے نام پر کر رہا ہوں۔ مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں کفر کی اس دھرتی پر ثابت کر سکوں کہ تیرا نام برحق ہے اور تیری ذات سچی ہے۔ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ میری نیت میں گناہ ہوتا تو فاطمہ مجھ سے ناراض ہو کر نہ جاتی۔ تو دیکھ رہا تھا کہ اس دلکش لڑکی نے مجھے کیسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اور میں کس طرح اس میں پورا اترا تھا۔ مجھے روشنی دکھا میرے پروردگار، میری مدد کر۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میری جان لے لے، مجھے گناہ کے لیے زندہ نہ رہنے دے۔ اپنے نام کی لاج رکھ لے خدائے ذوالجلال۔
اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے تو اس کا ذہن خالی ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں بگولا سا اٹھا۔ وہ بہت تیزی سے لکڑی کے بکس تک گیا، بکس کھولا اور اس میں سے خنجر نکال کر اپنے کرتے کے نیچے ناف میں اڑس لیا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے ہوں اور اس کا دماغ کسی اور طرف جا رہا ہو۔ وہ گلیوں کے موڑ مڑتا گیا حتیٰ کہ گلیاں ختم ہو گئیں۔ وہ درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ اس نے پگڑی کھول کر اس طرح باندھ لی کہ اس کا چہرہ بھی ڈھانپا گیا۔ وہ چل پڑا۔ اندھیرے میں بھی اسے مندر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جاسوس تھا۔ اسے شہر کے کونے خدرے سے واقفیت تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بڑا پنڈت مندر کے ساتھ رہتا ہے۔ رشی یہیں ہو سکتی تھی۔ عمران بلادری رک گیا اور کچھ سوچا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ رشی اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ واپس اپنے گھر نہیں جائے گا، یہیں سے پشاور کا رخ کر لے گا۔ اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ یوں رک گیا جیسے کسی غیر مرئی انسان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روک لیا ہو۔ اسے نظام اوریزی اور قاسم بلخی کا خیال آ گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ سوچ بھی بیدار ہو گئی کہ رشی کو بھگا لے جانا اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اس کا اصل فرض ان دونوں قیدیوں کو رہا کرانا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ اسے احتیاط کرنی ہے۔ وہ دبے پاؤں چلتا مندر تک پہنچ گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ گھوم کر ادھر گیا جدھر پنڈت کا گھر تھا۔ یہ مندر ہی کا حصہ تھا۔ وہ دروازے سے چند قدم دور تھا کہ دروازہ کھلا۔ کمرے کی روشنی باہر آئی اور اس روشنی میں اسے ایک عورت اندر سے نکلتی دکھائی دی۔ پنڈت بھی باہر آیا۔ بلادری بیٹھ گیا۔ وہاں درخت اور پودے تھے۔ وہ پاؤں پر سرکتا آگے ہوا اور ایک پودے کی اوٹ میں آ گیا۔ اس نے عورت کو پہچان لیا۔ وہ فاطمہ تھی۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔